ख्वाबों की मोहब्बत में गिरफ्तार था कब से, अहादीस पढ़ी मैंने जो कुरान पे किया गौर, ये राज खुला मुझ पे बहुत जुस्तजू के बाद, ख्वाबों का खुदा और किताबों का खुदा और। क्योंकि अवाम बड़ी गिल्टी फील करती है कि जी अब हमें जिहाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप जिहाद क्या कर सकते हैं, एक 9 मई के बाद आपने देख लिया कि आपके अंदर कितनी ताड़ है, छड़ दो गला। और उसके लिए बुनियादी शर्त यह है कि बाकायदा एक हाकिम इस्लाम हो जो अवाम को जिहाद की कॉल देगा, लोग उस पर लब्बैक कहेंगे, उसके झंडे तले रहकर फिर वो जिहाद करेंगे। इसकी इजाज़त नहीं है कि कोई भी शख्स कहीं से भी उठकर किसी से भी लड़ना शुरू कर दे और अपने आप को मरवा के कहे जी मैं तो शहीद हो गया। ऐसा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। हमारा मज़हब इस्लाम जो जिस शहादत को पसंद फरमाता है, जिस शहादत की तारीफ़ की गई है, जो अल्लाह की राह में शहादत कहलाती है, उसके लिए यकीनी सी बात है कि एक मुनज़्ज़म जिहाद भी दरकार है। दूसरी बात यह कि फिर वो आलात हरब चलाना अच्छी तरीक़े से जानता हो, जो हर दौर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक मुख्तलिफ होते रहेंगे। उसको करंट जितने भी हथियार हैं जिनको वो यूज़ करना चाहता है जंग में, वो उसको आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये ख़ुदकुशी के मुतरादिफ होगा कि सामने वो तोपे लेके खड़ा हो, कोई गने लेके खड़ा हो और आप डंडा लेके पहुंच जाएं वहाँ पर। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपके मुल्क पर कोई हमला कर देता है तो फिर तो आपको किसी भी तरीक़े से दिफा करना, फिर तो हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर अपने मुल्क का दिफा फ़र्ज़ हो जाता है। अब हाकिम की कॉल आए या ना आए, अब तो हर एक को लड़ना है, डंडे से लड़ो, हाथों से लड़ो, जूतों से लड़ो, वो जिहाद फ़र्ज़ है। लेकिन जब कोई इस्लामी रियासत हो और उसका सिपह सलार, उसका हाकिम इस बात का ऐलान कर दे कि काफिर मुल्क के ऊपर यलगार करनी है, हमला करना है, या काफिर मुल्क ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, ये ऐलान कौन करेगा? कमांडर इन चीफ, मुल्क का हुक्मरान, मेरी कौम का, मेरे वतन का, मुसलमानों का हर नौजवान इस जिहाद में हिस्सा ले। फिर क्या होता है? फिर जिहाद फर्ज़े ऐन हो जाता है और कोई एक बंदा भी इससे राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, कितनी अजीब बात है कि मुल्क की आबादी 20 करोड़ हो, 22 करोड़ हो, कमांडर इन चीफ ऐलान कर दे कि मुल्क के ऊपर हमला हो गया है या हमने काफिर मुल्क पे हमला करना है और मुझे तुम सबकी जरूरत है, हर एक के ऊपर जिहाद फर्ज हो जाता है। नबी के दो सूरतें मेरे अजीज ऐसी हैं जहाँ इंसान जिहाद के लिए किसी की इजाज़त का मोहताज नहीं, बल्कि रोकने के बावजूद ही उसको जाना पड़ेगा और वो हर शख्स पर फर्ज हो जाता है। वो ये नहीं कि सिर्फ जज्बा जो रखता, हर मर्द औरत गुलाम और आज़ाद पर फर्ज हो जाता है। एक तो कि हाकिम वक्त जो है वो ऐलान आम कर कि हम ऐसी ज़रूरत पड़ गई है कि सिर्फ जो मुनज़्ज़म फौज है वो नहीं, सब लोग निकलें, नफ़ीर आम इसको कहते हैं, आम ऐलान हो जाए। अब हर मुसलमान जो उसके लिए फ़र्ज़ हो जाता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल खड़ा हो। और दूसरी सूरत होती है हुजूमुल उदूव अलल अर्ज़, कि दुश्मन मुसलमानों किसी मुल्क में घुस जाए। इस हालत में भी किसी हाकिम के ऐलान की ज़रूरत नहीं, मशरक़ और मग़रिब के मुसलमानों पर फ़र्ज़ हो जाता कि उस खित्ते को उस ज़ालिम के कब्ज़ा से छुड़ाए। और इसमें मशरक़ और मग़रिब के लोग मुजरम होंगे अगर एक चप्पा ज़मीन पर भी काफिर मुसल्लत रहे। इससे बड़ा अज़ाब मुसलमानों पर कोई नहीं कि नया इलाका तो इस्लामी हुकूमत में क्या शामिल करना था, पहले ही घुमा बैठे। तो ये दारुल इस्लाम जो मुसलमानों के मालिक, आप यकीन जाने वह हुक्मरान जो जी चाहे करते फिर भुगतेंगे, इनकी हैसियत मस्जिद की, हरम की तरह के ये इलाके, छोटी नहीं इनकी शान। इनका एक चप्पा भी हम गुम कर दें तो ऐसा ही जैसे हमने मक्का मुअज़्ज़मा बर्बाद कर दिया। मगर क्या करें, अब जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें से ये भी है ना कि अल्लाह कहता है उसके लिए हथियार तो मुहैया करो, पहली ज़रूरत। अकली भी है, दीन भी कहता है कि बगैर हथियारों के लड़ो। अब अरबी में तो जिहाद कहते हैं कोशिश को, कुरान हकीम में है फला तुतिल काफिरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। ए नबी अलैहिस्सलाम, काफिरों की बातों का बुरा मत मानिए और कुरान के जरिए इनके साथ बड़ा जिहाद करें। और ये मक्की सूरत है, उस वक्त तो किताल फर्ज ही नहीं हुआ था। तो सबसे बड़ा जिहाद नफ्स के खिलाफ जिहाद है, सूरह अल फुरकान आयत नंबर 52 के तहत, वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। बाकी इसकी आला तरीन शक्ल जो है वो किताल है, वो तो ज़ाहिर है अपने सर्कमस्टांसिस के साथ ही है। अब जबकि गवर्नमेंट्स बन चुकी हैं, मुल्कों की बाउंड्रीज डिफाइन हो चुकी हैं, अब हर बंदे ने जिहाद और किताल नहीं करना, बल्कि अब फौज का ही काम है। और आप इंडायरेक्टली शरीक हैं, आपके टैक्सेस के पैसे से ही डिफेंस के बजट मीट हो रहे होते हैं और आप उस जिहाद के अंदर शामिल हैं। ये नहीं है कि जिस बंदे ने आगे बंदूक उठा के गया वही जिहाद कर रहा है।
نہیں جو پیچھے سے بھی اس کو لاجسٹک پرووائڈ کر رہا ہے یا فائنینشلی سپورٹ کر رہا ہے. جس طرح کہ پاکستانی عوام اگر آج 80-90 روپے لیٹر پیٹرول بھرواتی ہے تو اس میں سے ہر لیٹر کے اوپر 30-40 روپے یعنی تقریباً 40% آلموسٹ وہ جو ہے ٹیکس کٹوا رہی ہوتی ہے, اور وہی ٹیکس جو ہے وہ ڈیفنس کے بجٹ کو میٹ کرتا ہے. تو سب لوگ ہی جہاد کر رہے ہیں. ظلم کی انتہا ہے کہ اس وقت آلموسٹ 57 اسلامک کنٹریز ہیں دنیا میں, اور سارے ملکوں کی اگر آپ فوجیں ملائیں تو یہ تقریباً 6 to 7 ملین 60 سے 70 لاکھ فوج بنتی ہے مسلمانوں کی. 10 لاکھ تو صرف پاکستان کی ہے آلموسٹ, تو باقی ملکوں کی بھی آپ ملائیں تو اسرائیل جو ہے وہ تو ایک چونٹی کی مانند ہے اتنی بڑی افواج کے سامنے, اگر یہ لوگ کوئی ہمت دکھاتے ہیں. لیکن ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم مجبور بھی ہیں اور دوسری طرف ہمارے جو دعوے ہیں, ہماری جو باتیں ہیں, ہمارے جو ترانے ہیں, وہ تو لگتا ہے کہ دنیا میں سپر پاور ہی ہم ہیں. وہ پھر جب کنفلکٹ آتا نا پھر دل کو ذرا دکھ ہوتا ہے کہ یار ہم ایک لائن لیں اور بتائیں کہ ہم ان سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں, ہمیں کافی ٹائم چاہیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے, کافی کوشش کی ضرورت ہے. اب ایسی صورتحال میں جو عام مسلمان ہیں نا وہ گلٹ کا شکار ہے, ان کے دل کے اندر ایک غم کی کیفیت آتی ہے کہ جی ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے, جہاد تو نہیں فرض ہو چکا, قتال فرض تو نہیں ہو چکا. اور آپ کو پتہ ہے کتنی NGOs جو ہیں نان گورنمنٹ آرگنائزیشن یا ان کو نان اسٹیٹ ایکٹر کہہ لیں, وہ لوگ انہوں نے تو بھرتیاں بھی شروع کر دی ہیں مجاہدین کی, اور جا کے ہم جہاد کریں گے. اور ظاہر جہاد کی خواہش تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے. قتال جہاد کا اعلیٰ ترین درجہ ہے, اور یہ اسلام کی ہائیسٹ گڈ, سمم بونم, جو ایمینول کانٹ کی فلاسفی میں ہائیسٹ گڈ اسلام کی چوٹی ہے. حتیٰ کہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے, جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے وہ منافقت کی شاخ پہ مرا. یعنی مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اللہ کے لیے جان دینا. شہید کون ہوتا ہے؟ جو گواہی دیتا ہے پریکٹیکلی مر کے کہ جس دین کا میں بلیور ہوں اس کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا. اور اس میں ایک اللہ نے آسانی رکھی ہے. صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا ہوئی اور اسے بسترے پر بھی موت آ گئی عام حالت میں, اللہ کے حضور وہ شہید لکھا جائے گا, بشرطے کہ اس کے دل میں تمنا ہوئی. یہ شرط ہے. تو ظاہر مسلمانوں کے دلوں میں تمنا تو موجود ہے. اور پھر ہمارے علماء جن کے بچے تو خود یورپ اور امریکہ میں پڑھتے ہیں, لیکن جمعے کی تقریروں میں ہمارا خون کروانے کے لیے تو ماشاءاللہ ان کی خدمات حاضر ہیں. وہ بھی لوگوں کو کہتے ہیں جناب نکلو نکلو نکلو, اور اس سے پھر لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم گنہگار تو نہیں ہو رہے. جناب آپ کوئی گنہگار نہیں ہو رہے, یہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. لہٰذا جتنی جہادی تنظیمیں ہیں یا اس طرح کے علماء قرآن سے جتنی آیات پیش کر کے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کی, اس زمانے میں تو ہجرت فرض کر دی گئی تھی, اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا سب لوگ مدینہ شریف آئیں, جو ہجرت نہیں کریں گے منافق ڈکلیئر ہوں گے. اسی کانٹیکسٹ میں ہی سورہ نساء میں آیات ہیں کہ تم لوگ غریب لوگ جو کافروں کے قبضے میں ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے. ان آیات کو لے کے آج کے دور میں اپلائی کرنا, ان مسلمانوں کا کرنا جو ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں, تو ان کی کریڈیبلٹی کہاں تک ہے. اس وقت تو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی, تو ہر بندے کے اوپر جہاد کرنا فرض تھا. سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں کوئی ایک جنگ بھی لڑی ہے؟ تو یہ آیات ان کو بھول گئی تھی, اس لیے کہ انہوں نے جنگ کے لیے فوج قائم کر دی تھی. کوفے کو فوجی چھاونی ڈکلیئر کر دیا تھا. قادسیہ اور یرموک میں سیدنا عمر خود نہیں گئے ہیں, آپ نے فوج روانہ کی ہے. تو آج بھی یہ فوج کا کام ہے, کسی جہادی تنظیم کا نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ مجاہدین بھرتی کرے اور ان کو وہ صحابہ کرام کے بارے میں بتائے. اور یہ بھی آج ایک آپ متھ دور کر لیں, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ صحابہ کرام کا ایمان بڑا مضبوط تھا, ایمان مضبوط ہو تو آپ کے پاس اسلحہ کم بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ٹکرا جائیں. میرے بھائی یہ بھی آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے
کہ صحابہ کرام اگر تلوار لے کے جاتے تھے نا تو سامنے والے کے پاس بھی تلوار ہی ہوتی تھی. تھا کہ نہیں؟ برابر ہی ہوتا تھا نا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر تعداد تھوڑی تھی ادھر تعداد زیادہ تھی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہاں سے وہ تلوار لے کے گئے ہیں اور سامنے سے بندہ گولی لے کے آ گیا. میں کہتا ہوں بہت پارسا قسم کے علماء بزرگان دین یا ان سے بھی بڑے مرتبے کے 1,00,000 لوگ بھی لے آئیں اور سامنے ایک یہودی فوجی کھڑا ہو جس کے ہاتھ میں کلاشنکوف یا اس سے کوئی لیٹسٹ اسلحہ ہو, یہ سارے تلواریں اٹھائی رہ جائیں گے تو یہ لاکھوں کی لاشیں ہی آپ اٹھا کے لے کے آئیں گے, ایک یہودی ان سب کو مار دے گا. لیکن صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں تھا. اگر وہ رومن سے یا پرشین سے لڑے ہیں نا تو ایک تلوار کے مقابلے پہ دوسرا جب بندہ آتا تھا تو ایک تلوار کے مقابلے پہ ایک تلوار ہوتی تھی, 1 to 1 مقابلہ ہوتا تھا. یہاں پہ آپ ڈنڈے, لاٹھیاں, زیادہ سے زیادہ کوئی رائفل اٹھا کے لے جائیں گے. ان کے پاس لیزر گائیڈڈ گنیں ہیں, ایئر سٹرائکس ہیں ان کے پاس. تو لہذا یہ بھی کہانی کرانی اب اپنی عوام کو بند کرتے ہیں. صحابہ کرام اور ان کے مخالفین ایک جوڑ کے تھے لڑائی میں, دونوں کے پاس ایک طرح کا اسلحہ تھا. لہذا آپ لوگ گلٹ فیل نہ کریں, یہ ایک باقاعدہ پوری ٹریننگ کے ساتھ جو فوجی لوگ ہیں جن کو آج کی ٹیکٹکس پتہ ہیں وہی لوگ ہی جا کے میدان جنگ میں لڑ سکتے ہیں. باقیوں کی تو آپ کو لاشیں اٹھانی پڑ جائیں گی, الٹا وہ آپ کے لیے مصیبت بن جائیں گے جو چلے جائیں گے. اور بعض لوگوں کا دھندا کھل جائے گا کہ وہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھا کے چندہ اکٹھا کریں گے. کئی لوگوں کی روٹی روزی بھی کھل جائے گی اس کے اوپر, اور ان کی روٹی روزی کھولنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں گورنمنٹ سے بھی, ریاستی اداروں سے بھی ریکویسٹ کروں گا ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں جو یہ اس قسم کی جہادی برتیاں کر رہے ہیں. جہاد کوئی نہیں کر سکتا, یہ ساری زبانی کلامی بات ہے, اور نہ یہ آپ کے کرنے کا کام ہے. جہاد فوج کے کرنے کا کام ہے. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.